آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور وہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی پوچھا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی کامیابی سے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم ذرا جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ولاگ میں کہ پاکستان کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان بہت سارے مسائل کا شکار رہا ہے، چاہے اس میں انرجی کرائسس ہوں، پیٹرولیم اور ڈیزل وغیرہ کی جو ہائر پرائسز ہیں وہ ہوں، چاہے اس کے بعد ہمارے پاس بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو، اس طرح کے بہت سارے انرجی سے ریلیٹڈ مسائل کا شکار رہا ہے۔ لیکن سب سے پہلی جو پریورٹی ہے یا سب سے پرائم پریورٹی جو پاکستان کی ہوگی وہ اپنے امیج کو بہتر بنانا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کو ایک ایسے ملک کے طور پہ جانا جاتا ہے جو کہ دنیا میں ٹیررزم کے لحاظ سے جانا جاتا ہے، جو کہ دنیا میں دہشت گردی کا شکار ملک ہے، اس کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ ایک ایسا ملک جس میں کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے معاشی مسائل جو ہیں وہ یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی طرف دیکھتا رہا ہے اور پاکستان ہمیشہ قرضے لینے والے ممالک میں شامل رہا ہے۔ تو دنیا کا جو پاکستان کے بارے میں امیج ہے وہ ایک انتہائی منفی رہا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس کے مسائل اس طرح سے رہے ہیں اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے تھرو آؤٹ دا ایئرز وہ ایسی رہی ہے کہ اس نے پاکستان کو ایک ایسی جگہ پہ دھکیل دیا جہاں سے اس کا امیج جو ہے وہ بہت منفی ہو چکا ہے۔ تو اب ان مذاکرات کی کامیابی کے ساتھ پاکستان اپنے امیج کو بہت بہتر بنانا چاہتا ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ اس کو ایک ایسے ملک کے طور پہ جانا جائے جو کہ امن کے لیے کام کر سکتا ہے، ایک ایسے ملک کے طور پہ جانا جائے جو کہ مشکل حالات میں دنیا کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے، ایک ایسے ملک کے طور پہ جانا جائے جس کی سفارتکاری جو ہے وہ پوری دنیا میں امن جو ہے وہ لا سکتی ہے، ایک ایسے ملک کے طور پہ جانا جائے جس میں لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا میں امن کے خواہاں ہوتے ہیں اور وہ بغیر کسی سرحد کے دنیا میں امن دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کا سب سے جو پریورٹی ہے بہترین وہ یہی ہے کہ پاکستان کے امیج کو جو ہے وہ بہتر بنایا جائے۔ اب یہاں پہ بہت سارے سوالات جو ہیں پیچیدہ سوالات بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ بہرکیف ہم دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں انرجی کا بہت بڑا بحران ہے اور یہ تمام بحران جو ہے وہ چاہے پیٹرولیم پرائسز سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ انرجی سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ گیس سے ریلیٹڈ ہوں، وہ ایک ہی صورت میں حل ہو سکتے ہیں کہ جب امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر سے پابندیاں ہٹا لے۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ امریکہ ایران سے جو اس نے سینکشنز لگائی ہوئی ہیں، پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اس کو ہٹا لے گا، اور اگر یہ پابندیاں ہٹ جاتی ہیں تو یقینی بات ہے اس کا پاکستان کو بے پناہ فائدہ ہوگا۔ پاکستان کی جو معاشی ابتری کی حالت ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہم خرچہ کرتے ہیں وہ پیٹرولیم پرائسز پہ ہے۔ ہم پیٹرول باہر سے منگواتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم گیس باہر سے منگواتے ہیں اور دور سے منگواتے ہیں جس میں شپنگ کاسٹ آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس کارپوریشن کمپنیز جو ہوتی ہیں ان کی ویلیوز آ جاتی ہیں، وہ ایڈیشن ہوتا ہے، تو ہم تک جو انرجی کی پرائسز پہنچتی ہیں وہ بہت ہائی ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ تمام جو خرچے ہیں وہ کم ہو جائیں تو پاکستان کو بہت سستے داموں ایران سے گیس بھی اور پیٹرولیم جو مصنوعات ہیں وہ بھی مل سکتی ہیں۔ تو اس سے پاکستان کا جو اکانومی ہے اس میں بہت بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے پاکستان میں ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے فرقہ واریت کا شکار رہا ہے پاکستان۔ تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان فرقہ واریت کا شکار رہا ہے۔ اگر پاکستان کے ہمسایہ ممالک جو ہیں اس میں امن قائم ہو جاتا ہے اور خاص طور پہ ایران میں اگر امن قائم ہو جاتا ہے اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان پہ بھی آئے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت ہوتی ہے تو پورے پاکستان میں ہنگامے پھوٹ پڑتے ہیں، جس میں تقریباً 20 سے 25 افراد جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ اس لیے ہوا کیونکہ اس کا ڈائریکٹ جو ہے انفلوئنس ہے وہ ایران کی طرف سے تھا۔ ہمارے یہاں بہت بڑی آبادی جو ہے وہ اہل شیعہ جو مسلک ہے اس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اگر ایران میں امن قائم ہو جاتا ہے اور اگر ایران جو ہے وہ دنیا کی تمام جو اس پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور ایران ایک پرامن ملک بن جاتا ہے تو یقینی بات ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان پہ بھی آئے گا، کیونکہ جب سرحدیں جو ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں تو پھر ممالک جو ہیں ان کے درمیان فاصلہ بہت کم ہو جاتا ہے اور اس کی جو پبلک ہوتی ہے، عام عوام ہوتی ہے، ان کے درمیان بھی جو محبت اور قوت کا رشتہ ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ یہ ایک ایسے چیزیں ہیں جو پاکستان ان مذاکرات کی کامیابی سے حاصل کر سکتا ہے۔ بہرکیف دیکھنا یہ باقی ہے کہ کیا یہ مذاکرات کامیاب ہو پاتے ہیں یا اس میں کہیں ڈیڈ لاک جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ فی الحال تو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دیے گئے بیانات جو ہیں
وہ آڑے آ رہے ہیں ان مذاکرات کے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ جو ٹویٹس اور بلاکٹ جو ہے وہ کیا ہوا ہے انہوں نے ابنائے ہرمز کے بعد، کیا وہ ختم کرتے ہیں یا اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ تو اب جو ہے وہ مذاکرات کی کامیابی کا انحصار اس بات پہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کتنی لچک دکھاتا ہے۔ پھر بہرکیف دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔